السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نو پارہ نمبر 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، انا بے شک ہم نے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ انذر کے ڈرائیں قومہ کا اپنی قوم کو، من قبلی اس سے پہلے کہ ان کے یاتیہم آئے ان پر عذاب علیم ایک دردناک عذاب۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پہلے بھی بہت سے مقامات پر گزر چکا ہے، لیکن اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صورت پوری کی پوری آپ کے ذکر پر مشتمل ہے، اور اس صورت میں آپ کی زندگی کے پورے واقعات مذکور نہیں ہیں، بلکہ اس کا اکثر حصہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اپنی پروردگار سے فریاد اور دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اور جیسا کہ ہم پیچھے کافی دفعہ پڑھ آئے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ دن اور رات تبلیغ کرتے تھے، اور پورے 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں قوم نے آپ کی تبلیغ سے جیسا اثر قبول کیا اس کا یہاں پر اظہار ہے، اس کا شکوہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور یہاں پر ہمیں رسول کی ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول لوگوں سے شکوہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا مرکز تبلیغ عراق میں دجلہ و فرات کے درمیان کا علاقہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 5000 سال کا طویل عرصہ حائل ہے، اور اس طویل درمیانی عرصے میں صرف ایک ہی قابل ذکر نبی سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، لیکن وہ بھی صاحب شریعت نبی نہیں تھے، یعنی انہیں رسول بنا کر بھیجا نہیں گیا تھا۔ تو یعنی سیدنا نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اس وقت ان کی قوم میں شرک کا مرض ایک وبا کی طرح پھیل چکا تھا۔ چنانچہ ان ابتدائی آیات میں ہی سیدنا نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی قوم کو شرک کے برے انجام سے وارننگ دیجیے، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں یاد دلائیے کہ انہیں یقیناً دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو بھیجے گئے، ٹھیک ہے، یعنی اور اپنی ہی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ان میں شرک کا مرض وبا کی طرح پھیل چکا تھا، اور آپ اولو العزم 5 انبیاء میں سے پہلے رسول ہیں۔ موضوع اس صورت کا بھی دعوت الی اللہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور ان کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کرنا۔ اور یہاں پر جو انذار کا ذکر ہے نا کہ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، تو یاد رکھیے کہ انذار سے مراد ڈراوا نہیں ہوتا خالی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ یعنی اس کے کسی کے اندر ڈر پیدا کر دینا، یا یعنی بلکہ اس کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہیں تو اس میں جنت اور دوزخ دونوں کا ذکر آ جاتا ہے کہ اگر بات مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر ایک عذاب علیم کے لیے تیار ہو، اور اس کے بعد ہمیشہ کے عذاب دوزخ کے لیے تیار ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، کتنا محبت کا انداز ہے نا، خیر خواہی پائی جاتی ہے اپنی قوم کے لیے۔ اے میری قوم، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، نذیر کھلم، ڈرانے والا، مبین کھلا ہوں، یعنی اے لوگوں میں تمہاری طرف ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا رسول ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں انذار کروں، ڈراؤں، ٹھیک ہے۔ اب ڈرانا وہی ہے کہ میں تمہیں حقیقت حال سے باخبر کروں، اور وہ حقیقت حال کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دعوت میں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرائی جائے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نمازیں ادا کرو، اپنے لباس کو ٹھیک کرو، اپنی طہارت کا اہتمام کرو، بلکہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ ہی کی، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، اسی کا ڈر ہو، اسی کا تقویٰ ہو۔ اور تقویٰ میں بھی یاد رکھیں کہ یہ دراصل تقویٰ ہم اس کا ترجمہ اردو میں ڈر کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کا ہر دم احساس ہونا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کا احساس کرتے ہیں، آپ جس سے ڈرتے ہیں، آپ اس کا احساس کرتے ہیں، اور ان میں سے جو یعنی کہ زیادہ وہ ہے نا، یعنی کہ فضیلت والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے ہمارا ایک دلی تعلق ہوتا ہے، اس تعلق، اس محبت کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بات سے انکار نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طرح سے ترتیب کیا ہے دعوت کی، کہ پہلے ان کو اللہ کی عبادت کا کہا ہے، اور اس کے بعد تقوی اور کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی اللہ کا احساس ہونا، اللہ کی معرفت ہونا کہ وہ کون ہے، اور اس معرفت میں محبت اور خشیت الہی دونوں شامل ہوں، اور محبت پہلے درجے پر، اگرچہ کہ یہ درجہ حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تو دوسرا درجہ یعنی خشیت الہی کا درجہ تو حاصل کرو۔ جیسے نماز میں فرمایا گیا نا کہ نماز میں احسان کیا ہے، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ ہم کس کے لیے بے قرار ہوتے ہیں؟ کس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نماز میں یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کیا ہے کہ یعنی اللہ کی خشیت، اس کا ڈر ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے ڈر سے تم اپنی نماز کو اچھا بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول نے اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز ہے ترتیب کا، کہ پہلے اللہ کی عبادت ہے، اس کی معرفت کا احساس ہے، اس سے محبت، اس سے خشیت الہی ہے، اس کے بعد عبادت کے طریقے سکھانے ہیں نا ان کو۔ اب طریقے کیسے سکھائے جائیں گے؟ ظاہر ہے کوئی فرشتہ تو نہیں اترے گا نا، یا پھر یہ کہ انسانوں کو ان کی مرضی پہ نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ رسول اتارا گیا۔ رسول کو اتارنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اس کو بطور نمونہ کے پیش کیا جائے۔ تو رسول نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، مجھے دیکھو کہ میں کیسے عبادت کرتا ہوں، میں کیسے اطاعت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہماری ترتیب ہونی چاہیے۔ جب ہم دین کو دوسروں تک لے کے جائیں تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ سے جوڑا جائے، اور اس کے بعد یہ چیزیں۔ لیکن بعض اوقات ہماری اسی ترتیب میں فرق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ عبادت کے طریقوں پر پہلے بحث شروع کر دیتے ہیں، یا بچوں کو بھی تربیت کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، بچپن میں یہ چیزیں ان کو بتائی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ پہ زور دیا جائے، اللہ کی معرفت، اس کا شعور پیدا کیا جائے۔ پھر بچے آپ سے دور بھی ہوں گے نا، کہیں بھی ہوں گے، وہ آپ کے ڈر سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، وہ اللہ سے ڈر کے یا اللہ کی محبت میں پھر عبادت کریں گے۔ اور اس کے فائدے کیا بتائے گئے؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم، اور تاخیر کرے گا، مؤخر کر دے گا، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، یعنی تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے گا تاکہ تم اس وقت تک کی مہلت سے فائدہ اٹھا لو اور نیک اعمال کر لو۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کی مدت یا اس کا جو دیا گیا مقررہ وقت ہے، اذا، جب جاء، آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، اور پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی زبردست قوت والے ہیں، اس کو تم خود سے ٹال نہیں سکو گے، وہ وقت مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ بات جانتے ہوتے۔ تو ان تینوں کاموں کا جو انجام بتایا، یعنی آیت نمبر 2 میں جو 3 کام کرنے کے لیے آیت نمبر 3 میں جو 3 کام کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، تو اس سے آپ کے کیا ہوں گے؟ سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری طبعی عمر تک تمہیں زندہ رکھا جائے گا تاکہ تم نیک اعمال بجا کر لا کر اخروی عذاب سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر انسان زمین پر گناہ کرتا رہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ باز نہیں آتا، اور تو زمین والے اس سے تنگ آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہلاکت ڈال کر اس کو زمین کو اس کے ظلم سے نجات دے دیتے ہیں، مظلوموں کو اس کے ظلم سے نجات مل جاتی ہے اور اس کی مہلت وقت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان گناہوں سے توبہ کر لے، واپس پلٹ آئے، تو یہ چیز اس کو اس کی طبعی عمر تک لے جاتی ہے۔ اور بعض اوقات کیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ گناہوں سے استغفار کرنا اور پھر اس کے بعد نیکیاں کرنا، جو مہلت دی جاتی ہے نا، اس میں نیکیاں کرنا آپ کی عمر میں برکت اور اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جیسے صلہ رحمی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور اس میں واضح طور پر مفسرین نے اس کا ایک طرح سے مفہوم یہ کیا کہ عمر جو ہے 60 سے 80 سال تک بڑھا دی جاتی ہے، یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ کام جو کوئی شخص 80 سال میں کر رہا، 80 سال تک کرتا ہے، کوئی شخص اس کو 60 سالوں تک ہی انجام دے لیتا ہے۔ یہ عمر کی برکتیں ہوتی ہیں جو نیکیاں کرنے کی وجہ سے، اطاعت کرنے کی وجہ سے بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 3 پر پھر فوکس کریں۔ اللہ کی عبادت، اس کا تقوی اور اس کی اطاعت کیا کرے گی؟
آپ کی زندگی میں برکتیں لائیں گی۔ ہماری زندگی میں آپ یہ دیکھیں کتنی پریشانی ہے، کبھی ہم وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم رزق کی کمی کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کریں، اور حقیقتاً پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بے شمار آسائشوں کے راستے کھول دے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ برکتیں یعنی عمر میں اضافہ ہوگا، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دے دی جائے گی۔ وہ ان 2 آدمیوں کا قصہ پتہ ہے جس میں سے ایک شخص ایمان لاتے ہی شہادت پا گیا تھا، اور دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ تو کسی نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا وہ بلند درجات پا گیا۔ تو اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یعنی وہ اسے اس بات پر اچنبھا ہوا کہ پہلے جانے والا تو شہادت کا درجہ پایا تھا، لیکن وہ بعد میں جانے والے سے کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو 1 سال میں کیا اس نے نیکیاں نہیں کی؟ 1 سال میں کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، صدقات نہیں کیے؟ تو یہ نیکیاں کیا کرتی ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کو برکت عطا فرماتی ہیں، اور پھر یہ کہ اطاعت کرنے سے نیکی کے موقع ملتے ہیں، ایک نیکی دوسری نیکی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ جب آپ اللہ کے راہ پر چل پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اگلی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب وہ مدت آ جائے گی نا تو پھر تم میں کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ بات مان لو، یعنی یہ جان لو کہ تم ان باتوں کو مانو گے تو تم پر عذاب نہیں آئے گا، اور پھر یہ کہ تمہارا عبادت کرنا، تمہارا اطاعت کرنا اللہ کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے اس میں اپنا نفع نقصان خوب سوچو اور سنبھل جاؤ۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور یہاں سے جو ہے بات کا ایک اور پہلو شروع ہو رہا ہے کہ پیچھے تھی وہ دعوت جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، ٹھیک ہے؟ اور اس قسم کی دعوت جب دی جاتی ہے تو حق و باطل کے درمیان ایک مارکا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، جو واقعات ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کو دوہرا لیں کہ قوم کے چودھری سینہ تان کر نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ جو ایلیٹ کلاس تھی نا، جو آسائش دیا ہوا طبقہ تھا، وہ کبھی کہتے ارے ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے، تم ہمارے ہی جیسے محتاج انسان ہو، کھانے پینے کی حاجت تمہیں بھی پیش آتی ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، پھر ہم تمہاری اطاعت کیوں کریں؟ کیونکہ پیچھے ہے نا وَأَطِیعُونَ، کہ انہوں نے کہا میری اطاعت کرو، تو کہنے لگے ہم تمہاری اطاعت کیوں کریں؟ کبھی کہتے یہ تم سارے جہاں سے نرالی اور انہونی باتیں کہتے ہو، پہلے تو کسی نے ایسے نہیں کی، ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے چھوڑ دیں، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں، یہ تمہاری دیوانگی کی باتیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی توہین سے باز نہ آئے تو ہم ایسی بری مار ماریں گے کہ اٹھ نہ سکو گے۔ اور پھر یاد رکھیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو چند بدھو قسم کے لوگ تم نے اپنے ساتھ لگا لیے ہیں یہ تو کمینے اور رذیل ہیں، ان کے بل بوتے پر تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو، یعنی تمہارا ہمیں کوئی جتھا تو نظر نہیں آتا، کوئی طاقتور جتھا کہ ہم تمہاری عبادت کریں اور ہم بھی تمہارے فالوورز بن جائیں، یعنی کوئی تم سیلیبریٹی تو ہو نہیں کہ تمہارے پیچھے بہت سارے لوگ چل رہے ہوں تو ہم بھی چلنا شروع کر دیں۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مجادلے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے نا کہ نوح تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا کر جا دلتا نا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اکثر جدالنا، تو نے بہت ہم سے جھگڑا کیا، تو اب جو تو دھمکی ہمیں دیتے ہیں ہم پر لے آ۔ تو یہ تقریباً 800-900 سال پر محیط باتیں ہیں جو مختلف اوقات میں ہو رہی تھیں، ان کو یہاں پر چھوڑ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس طویل مدت کی تبلیغ کے نتیجے میں نوح علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے فریاد کی۔ اب یعنی کہ یہ ساری تمہید ماننے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں تھا کہ آج تبلیغ کی اور کل وہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ یہ تو میری بات نہیں سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، نوح علیہ السلام کا صبر، اور پیچھے جو سورہ المعارج گزری نا اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا تھا نا کہ صبر کیجئے، اور ہمارے لیے بھی دائی کے لیے کیا ہے کہ صبر کرے، خواہ اگلے کا رویہ اس کا اخلاق بدترین ہو لیکن آپ نے اپنا اخلاق نہیں بدلنا۔ تو یہاں پر صبر کے لیے مثال نوح علیہ السلام کی دی جا رہی ہے، بطور نمونہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی دعوت اللہ کی کہانی دراصل صبر کی کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور صبر حاصل کرنے کے لیے وہ پیچھے چیزیں بتا دی گئی ہیں، کیا کرو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو اور اسی کی اطاعت کرو، جیسے ابھی صلہ رحمی اور یہ تمام باتیں بتائی گئیں کہ ان سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان تمام کاموں کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب آپ دعوت کے لیے نکلیں گے نا، آپ کو جسمانی روحانی
اور ذہنی ہر طرح کی طاقت چاہیے، اور طاقت جو ہے نا وہ ملے گی تب جب آپ غصہ چھوڑیں گے اور صبر کریں گے، تو آپ خود کو توانا محسوس کریں گے اور اللہ سے جڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب نوح علیہ السلام نے اب یہاں پر فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو یا اللہ تیرا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن اور رات پکارا۔ ہم میں سے کون ہے جو تبلیغ کا کام دن اور رات کو کرتے ہیں؟ ہم تو دن کو ایک کام کر لیں تو ہم رات کو سوتے ہیں کہ اب کیوں اٹھنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کون شخص رات کا کام کرتا ہے؟ دنیا میں ہی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے، مرد نہیں عورتیں بھی راتوں کی ڈیوٹیز دے رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کیریئر کی دھن میں ہوتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنسدان ہیں، ریسرچرز ہیں، راتوں کو اٹھ کے اپنی ریسرچ مکمل کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جس چیز کی لگن ہوتی ہے نا، جس کا فائدہ انسان کو نظر آتا ہے، انسان وہ کام کرتا ہے۔ تو کاش کہ ہم بھی اللہ کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے کام کی قدر کریں۔ آپ میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کے لیے چن لینا، جس کو آپ یہ نوکری اللہ تعالیٰ دے دینا، سبحان اللہ، اس کی فضیلتوں کا کیا ہی کہنا۔ اس کو نہ صرف دنیا کی رزق اور برکتیں ملیں گی بلکہ آخرت کی بے شمار برکتیں بھی وہ حاصل کرے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ چیزیں، جیسے میں بھی ان چیزوں سے گزری، آپ بھی گزرتے ہوں گے کہ آپ کے ارد گرد لوگ دنیا کمانے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو دنیا کما رہے ہیں نا وہ ان کی دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ اضطراب اور ڈپریشنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سے جڑنا، اللہ تعالیٰ کی نوکری کر لینا، یعنی اس کام کو آگے بڑھانا، یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں آپ کو کمی کر دی جاتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی اتنی برکتیں اور ایسے رزق کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں کہ آپ حیران ہو کے سوچتے ہو، اور جب آپ ارد گرد لوگوں کی کہانی سنتے ہو تو آپ کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ نے مجھ پر کیسے فضیلتیں اتاری اور کیسے برکتیں مجھے عطا کیں، اور یہی آخرت میں بھی ملنے والی ہیں۔ لیکن ہمیں ان باتوں کا یقین ہی نہ ہوتا، اسی لیے ہم ڈالر کمانے کے لیے نوکریوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے کام کو ورتھ نہیں کرتے، اس کی ویلیو نہیں کرتے، اس کو ہم اس طرح سے کرتے نہیں ہیں جس طرح سے اس کے کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پر نظر آ رہا ہے، اب نوح علیہ السلام کے صبر کا اندازہ کریں، کہتے ہیں میں نے رات اور دن اس قوم کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن نہ زیادہ کیا ان کو میرے پکارنے نے، الا فرارا، مگر بھاگنے میں۔ جتنا میں نے ان کو پکارا یا اللہ وہ اور بھاگے، وہ دور ہٹے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ جس چیز سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ رہے، جو چیز جس کے خلاف آپ اپنے دل میں دشمنی رکھیں، وہ شخص آپ کو نظر بھی آئے نا تو آپ بھاگتے ہیں اس سے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب کبھی ان کو پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تاکہ تو بخش دے ان کو، جعلوا، انہوں نے ڈال لی، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں۔ یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا نا، اصابع، اس کی وہی شیپ ہوتی ہے جو آپ کے کان کے ٹنل کی شیپ ہے، کہ انگلی اگر کان میں جائے تو کان میں کچھ چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈھانپ لیے۔ ڈھانپ لیے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب نوح علیہ السلام وہاں سے گزرتے، اور نوح علیہ السلام کی عادت کیا تھی، دن اور رات ہر ایک کو پکارے، جو شخص نظر آیا اس کو تبلیغ کریں، اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم سڑک پہ چل رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہندو، سکھ، کوئی انگریز یا کوئی بھی نظر آئے، تو کیا ہم ہر ایک کے بارے میں خیر خواہی سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں اس کو کسی طرح سے جہنم کی آگ سے بچا لوں، میں اس کو دعوت دے دوں؟ تو یہ نوح علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو نوح علیہ السلام ایک ان کے اندر دائی تھے، ان کو پتہ تھا یہ مبلغ ہیں، تبلیغ کریں گے، تو وہ کیا کرتے کہ ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ جب بھی نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈال لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی باتیں ان کو نہ سنائی دیں، یا پھر اگر آپ ان کے گھروں کو جاتے تو وہ پردے گرا لیتے، کپڑے آگے چڑھا دیتے۔ وہ اسروا، اور انہوں نے اصرار کیا، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنا، یعنی بہت ہی تکبر کیا، وہ بات کو سننا ہی گوارا نہ کیا، خود کو بہت بڑا جانا۔ اور اب یہ کس کے خلاف کر رہے تھے؟ یہ رسول کے خلاف تھوڑی کر رہے تھے، یہ اللہ کے خلاف تکبر دکھا رہے تھے۔ تو حالت ان کی یہ ہو گئی کہ نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو ان کو دیکھنا پسند نہ کرتے اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے، یعنی یہ ان کی ضد اور نفرت کی انتہا تھی کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اکڑ کر دکھائی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو پکارا اعلانیہ، میں نے اعلانیہ ہانکے پکار دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو اعلانیہ تبلیغ کی، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے کی، تنہائی میں کرنا ان کو تبلیغ، یعنی میں نے
کھلے بھی پکارا، اعلانیہ بھی اور چپکے بھی پکارا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو اعلانیہ تبلیغ کرے، تو آپ کہتے ہیں چلو یہ مجھے لگتا ہے کہ خیر کو قبول کرنے والا ہے، اس کو میں ذرا چپکے میں تنہائی میں سمجھا دوں۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ بچوں کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹتے، بعد میں آرام سے سمجھاتے ہیں، تو ہر طرح کا طریقہ یہاں پر نظر آ رہا ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر آزمایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور خیر خواہی کیا ہے کہ میں نے ان کو کہا بخشش طلب کرو اپنے رب سے۔ کتنی خیر خواہی، اور رب سے جوڑیں، خود سے نہیں، خود اپنا کوئی اجرت نہیں، کوئی نہیں، کہہ رہے ہیں رب سے بخشش طلب کرو، انہو کانا غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک اور حکمت ہمیں تبلیغ کی سمجھ آ رہی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ گناہوں کے بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ شرماتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے سے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کریں، اور یہ چیزیں ان کے اندر اضطراب کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈپریشنز کو بڑھا رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اس کو اپنا گناہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم تو بخشے نہیں جاؤ گے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ طریقہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ غفارہ ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ مدد دے گا تم کو مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایسے باغات، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ تو ساتھ میں ان کو فرمایا کہ تمہیں کیا کیا استغفار کی برکتیں حاصل ہوں گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے خوب بارشیں ہوں گی، اور جنات ہوں گے، باغات ہوں گے، اور نہریں جاری ہو جائیں گی، اور بیٹے اور رزق عطا ہوگا تمہیں، مال بہت اور بہت بیٹے عطا ہوں گے۔ استغفار کے فائدے یہاں سے پتہ چل رہے ہیں، اور یہاں پر حسن بصری کا ایک یہ روایت پڑھتے ہیں، ان سے ایک شخص نے آ کر قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا، اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں لیکن ہر ایک کو آپ استغفار کا ہی حکم دے رہے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ نے یہی آیات یعنی آیت نمبر 10 سے 12 تک پڑھ کر اسے مطمئن کیا۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی۔ فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ٹھیک ہے، تو اور یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دین کی پیروی کرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مَالَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، پھر ان کو فرمایا کیا ہے تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی اللہ کو تم ذرا بھی ویلیو نہیں دیتے، کوئی ان کی عزت تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ اپنے چودھریوں کے ہاں جاتے ہو، سرداروں کے ہاں جاتے ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ کہ کوئی بے ادبی زد نہ ہو جائے، اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اور سب وہ چیزیں جو تم لوگوں نے اپنے دنوں میں بنائی ہوئی ہیں وہ تمام اعمال پورے کرتے ہو، لیکن اللہ کی نافرمانیاں تم کھلے عام کرتے ہو، اور تم ڈرتے نہیں ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک بناتے ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں کہ تم اس کے لیے کوئی وقار کو، اس کی عظمت کے لیے کوئی، یعنی تم یہ کہ وہ عظیم رب ہے اس سے ڈرتے نہیں ہو کہ وہ تمہیں گناہوں پر پکڑ لے، وہ گناہوں پر پکڑ کر تمہیں سزا دینے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور وہ تو وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے گزار کر۔ اب یہاں پر طرح طرح سے گزار کر اگر آدم علیہ السلام کو لیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو 7 طرح کے اطوار سے گزارا گیا۔ خشک مٹی لی گئی، پھر اسے گیلی مٹی یا گارا کر دیا گیا، پھر اس کو رکھا گیا کہ اس میں لیس پیدا ہوگی، جیسے ڈو ہوتی ہے نا جو اس میں چپکن پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کا خمیر اٹھایا گیا کہ یعنی مزید اس کو رکھا گیا تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی، پھر اسے خشک کیا گیا، پھر اسے جب خشک کر کے اس کے بعد اس کو حرارت سے پکایا گیا، اور 7واں یہ کہ جب حرارت سے پکایا گیا تو وہ ٹن سے بجنے والی مٹی بن گئی۔ اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس میں روح پھونکی تو وہ صرف ایک جاندار مخلوق نہیں بلکہ عقل رکھنے والا انسان اٹھ کھڑا ہو گیا جو اختیار بھی رکھتا تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم نطفے سے دیکھیں کہ نطفے سے انسان کی پیدائش ہوئی اتوار میں، کہ زمین سے پیدا ہونے والی بے جان اشیاء انسان کی غذا بنی، انہی غذاؤں سے نطفہ بنا، یہی نطفہ رحم مادر میں حمل کی صورت میں بڑا ہوا، پھر وہ ہم جانتے ہیں نا کہ مضغہ بنا، علاقہ بنا، پھر اس پر ہڈیاں اور بوٹیاں چڑھ گئیں، اور یہاں تک کہ وہ ایک باشعور جیتا جاگتا بچہ بن گیا۔ تو اور اسی طرح سے اگر ہم دن میں یعنی اپنی زندگی میں دیکھیں تو بچپن سے
اس کے بعد انسان یعنی لڑکپن کی ایج میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑپن آتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا ہے، اور پھر اسفل سافلین بھی کچھ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے اعتبار ہیں جن سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ تو تم دیکھتے نہیں اس میں تم بے بس ہو، تم اپنے جوانی کو بچپن میں نہیں لوٹا سکتے، اپنے بڑھاپے کو جوانی میں نہیں پلٹ سکتے، تم اپنی موت اور زندگی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ہم تو اتنا اختیار نہیں رکھتے کہ اپنے بڑھے ہوئے ناخن کو بڑھنے سے روک دیں، یا اپنے بڑے ہوئے بالوں کو بڑھنے سے روک دیں۔ کتنی الجھن ہوتی ہے نا، اور یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے ریپیٹڈلی۔ تو تم اپنی حالت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے محتاجی سے پھر بڑا کیا اور تمہیں اتنی طاقت دے دی، اور آج تم تکبر کرتے ہو۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ تو انسان کو انسان کی تخلیق یاد کرانے کے بعد اس کو کائنات میں توجہ کرائی گئی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا 7 آسمان کو تمہارے اوپر تہ بتہ، یعنی ایک نہیں 7 آسمان تمہارے اوپر ہیں اور بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ کیسے ان کو بنایا؟ صرف اللہ ہی تخلیق کر سکتا ہے آسمانوں کی۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا اس میں چاند کو نور یعنی روشن۔ وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو چراغ یعنی خود سے چمکتا ہوا، اور چاند اس کی روشنی سے چمکتا ہے۔ تو یہ آسمان پر جگمگانے والے چاند سورج تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ بنائے، اور انہی پر تو انسانوں کی زندگی کا انحصار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی وجہ سے ہماری زمین پر دن اور رات وجود میں آتے ہیں، موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، پھلوں میں رس پڑتا ہے۔ چاند کی جب چاندنی کی راتیں ہوتی ہیں تو پھلوں میں رس بڑھ جاتا ہے، اور انہی چیزوں سے پھر انسانوں کو اور دوسری مخلوقات کو رزق فراہم ہوتا ہے۔ کتنے احسانات ہیں اللہ کے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور خود کو دیکھو، اللہ نے اگایا تم کو زمین سے اگانا، یعنی تمہاری اپنی زندگی کا زمین سے گہرا تعلق ہے۔ زمین سے تم پیدا ہوئے، ابتدائی خلقت کے لحاظ سے بھی، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد جو نطفہ ہے وہ بھی زمین کی غذائیں ہی کھاتا ہے۔ مرنے کے بعد اسی زمین میں تو تم دفنائے جاتے ہو، اور سبحان اللہ اسی زمین سے تم پھر اٹھائے جاؤ گے۔ ثم یعیدکم، پھر وہ اعادہ کرے گا تمہارا، فیہا، اس میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی قبر جتنی بھی لمبی ہو، یعنی اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب کے مرا ہے اور اس کے جسم کے اعضاء ہوا اور سمندر میں مکس ہو گئے ہیں، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ تمہارے ذرے ذرے کو جوڑ کر دوبارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے۔ وَيُخْرِجُكُمْ، اور نکالے گا تم کو، اخراجہ، کھڑا کر دے گا، نکال کھڑا کرے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اس نے بچھایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا۔ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے فرش کی طرح تمہارے لیے بچھی ہوئی ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس میں چلو راستوں میں، کشادہ راستوں میں تم چلو۔ سبحان اللہ، کشادہ راہیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک شخص کے پاس وسائل ہوں تو وہ کس طرح سے اس میں آرام سے چل سکتا ہے، کیسے راستے بنے ہوئے ہیں۔ اب کچھ جگہوں پر تو انسانوں نے راستے بنا دیے ہیں، لیکن پہاڑوں میں اور پگڈنڈیوں میں آپ دیکھیں کہ حقیقتاً قدرت نے آپ کے لیے راستے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤ۔ قال نوح، فرمایا نوح نے، ربی، اے میرے رب، انہم، بے شک انہوں نے، عصونی، میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی انہوں نے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہوں نے ان ایلیٹ کلاس کی پیروی کی جو نہیں اضافہ کیا اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں۔ یہی انسان کا حال ہے۔ مجھے چھوڑ کر انہوں نے ان دنیا دار امیر کبیر لوگوں کی پیروی کی جن کے پاس مال اور دولت تو بہت ہے، اولاد بھی ہے، لیکن یہ سارا مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آنے والا، بلکہ ان کو نقصان ہی دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ یہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہاں پر رکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ہم کس ایلیٹ کلاس اور کس طرح کی سیلیبریٹیز کے پیچھے ہم دیوانے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس بندے کی سے آپ کو دلچسپی ہوتی ہے نا، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اس کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اسی کو آن کرتے ہیں کہ آج اس نے کیا کیا۔ تو یہی نوح علیہ السلام اب رب کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میری بات ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، آخرت کا فائدہ ان کو نظر ہی نہیں آیا، یہ تو دنیا میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے جن کو نے مال اور اولاد زیادہ دے رکھی ہے، انہی لوگوں کی یہ دوسرے لوگ بھی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی۔ اب یہ چال کس سینس میں ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ایلیٹ کلاس تھے، جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا کہ نوح تو ایسی باتوں کی طرف بلاتا ہے
کہ اگر یہ ہمارے فالوورز ہمیں چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے تو پھر ہماری دکانداری کیسے چمکے گی؟ کون ہمارے پیچھے آئے گا اور کون ہماری بات سنے گا؟ تو انہوں نے اپنے فالوورز کو ہمیشہ نوح علیہ السلام کی شخصیت کو برے انداز میں پیش کیا، اپنے لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ یہ شخص اپنی بڑائی جتانے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے اور یہ ایسی انہونی بات کہہ رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یعنی قوم کو مس گائیڈ کیا انہوں نے کہ تمہاری عقلیں ایسا کام کرتی ہیں جو یہ باتیں اس طرح کر رہا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک ہی رب، ایک خدا چلا رہا ہو اور ہر ایک کی فریاد بھی وہ سن رہا ہے، ہر ایک کی فریاد رسی کر رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ کے زمین پر بادشاہ کو اپنا نظام چلانے کے لیے بہت سارے امیروں وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی بات تو دیکھو، یہ کہتا ہے ایک اللہ سارے جہان کو چلا رہا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر لوگوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی غور و فکر نہیں کیا، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہی کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہی چیز ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کیا کہ نہ صرف خود دین کی راہ سے رکے بلکہ اپنی قوم کو بھی روکا۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا وقالو، اور وہ کہنے لگے لا تذرن، نہ تم چھوڑنا آلہتکم، اپنے بتوں کو، اپنے الہوں کو، ولا تذرن، اور نہ تم چھوڑنا ودن، ود کو، ولا سواع، اور سوا کو، ولا یغوسا، اور نہ یغوس کو، و یعوق، اور نہ یعوق کو، و نصرا، اور نہ نصر کو۔ تو اس آیت کی تفسیر کے لیے درج ذیل حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بت، اب یہاں پر یہ بتوں کے نام آئے ہیں، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصرا، جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں آ گئے۔ ود کلب قبیلے کا بت تھا جو دومت الجنت میں تھا، جندل میں تھا، سوری۔ سوا حذیل قبیلے کا بت تھا۔ یغوس پہلے مرار قبیلے کا بت تھا، پھر بنی غطیف کا، اور یہ سبا شہر کے پاس جوف میں تھا۔ یعوق ہمدان قبیلے کا تھا، اور نصر حمیر قبیلے کا، جو ذی القلع بادشاہ کی اولاد تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے چند نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر یادگاریں نصب کر دو اور ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ جس وقت یہ بت بنائے گئے وہ نسلیں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد جب وہ لوگ گزر گئے تو بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ہمارے بڑے بوڑھے تو ان بتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، انہوں نے اللہ کو تو چھوڑا اور وہ انہی بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی روایت میں سے میں نے بتایا ہے۔ اور یہی وہ بت تھے جو اب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو کہ مشرکین عرب میں پوجے جاتے تھے، عرب میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ود کلب قبیلے کا بت تھا، اور اب یہ دیکھیں کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک الگ بت بنایا ہوا تھا اور اس کو رکھا ہوا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان بتوں کے ساتھ مختلف کہانیاں انہوں نے بعد میں لوگوں نے وابستہ کر دیں، اور پھر ان بتوں کی، کچھ بتوں کی شکل جانوروں کی بنا دی، جیسے شیر ہے تو شیر بہت پاور کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہ یعنی ان کے ساتھ اس طرح کی دیو مالائی کہانیاں وابستہ کر دی گئیں کہ اگر ان کو کچھ کریں یا کہیں تو یہ ہم پر عذاب لے آتے ہیں یا ہمیں تنگ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے، ان کے مجسمے سجائے جاتے، اور سالانہ عرس یا روزانہ ان کے اوپر یہ حاضر ہوتے۔ اگر انسان سوچے تو یعنی انسان نے اپنی عقل کے ساتھ کیا کیا، یعنی شیطان نے اس کو گمراہ کیا تو وہ اسی میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور یہ چیزیں آپ کو آج بھی نظر آئیں گی۔ یہ جو بھی ہندو جس طرح کے بھی بت پوجتے ہیں ان میں سے کوئی بندر کی شکل ہے، کوئی ہنومان، کوئی یعنی جانوروں کی ایسی شکلیں، یعنی انسان کی عقل اتنی گئی گزری ہو گئی کہ یہ جانور جو اس کے لیے مسخر کیے گئے ہیں انہی کو وہ معبود بنا کر پوجنے لگا۔ سامری کو دیکھ لیں، اس نے بھی کیا کیا تھا، بچھڑے کا بت بنایا تھا نا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں محفوظ فرما دیں۔ وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہت سوں کو، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہیں اضافہ کرتا ظالموں کو مگر گمراہی میں ہی، یعنی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مگر گمراہی میں ان کی خطائیں تھیں تو وہ غرق کر دیے گئے، پھر فوراً داخل کیے گئے آگ میں۔ اب یہاں پر ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، جو جس چیز کا ڈراوا رسول نے شروع میں دیا تھا نا کہ بات نہیں مانو گے تو ایک عذاب تمہیں آ لے گا، تو وہ عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین تو بچا لیے گئے کشتی میں،
لیکن مشرکین سب کے سب طوفان نوح میں ڈوب کر ہلاک کر دیے گئے۔ اور پھر اغرقو ہلاک کیے گئے، فَأُدْخِلُوا نارا تو آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ یعنی اس سے برزخی زندگی کے عذاب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ادھر پانی میں داخل کیے گئے اور ساتھ ہی آگ پر حاضر کیے جاتے ہیں۔ جیسے قوم فرعون کے لیے بھی آتا ہے نا، قوم فرعون پانی میں ڈبوئی گئی لیکن روزانہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو حکم ہوگا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، اس دن وہ اس میں ہمیشہ کے عذاب میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اب کیا ہے، اب روزانہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں برزخی زندگی میں۔ اس سے برزخی زندگی کی تائید ملتی ہے، اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عذاب قبر یا برزخ کا عذاب برحق ہے۔ اب اس میں یہ باتیں کہ وہ جب پانی میں ڈوبے تو ان کے جسم کے ذرات کہاں کہاں بکھر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ ہم پیچھے ابھی پڑھ رہا ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں زمین سے سمیٹ کر دوبارہ اٹھا کھڑا کرے، اس میں سے تمہیں نکال لے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کی روحوں یا اجسام کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور برزخی زندگی میں وہ عذاب میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ مددگار کوئی، اور اللہ نے ان کی کہاں سے مدد کرنی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہ پایا۔ اللہ کی تو انہوں نے اطاعت ہی نہیں کی، اللہ ہی کے تو نافرمان تھے، اللہ ہی کی طرف سے تو عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور عظمت ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی انصار نہیں تھا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ وقال نوح ربی، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی ہے میرے رب، لا تذر، نہ تو چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارہ کوئی بسنے والا، کوئی ایک گھر بھی کافروں میں سے زمین پر نہ چھوڑ۔ اور اب یہ ایسے لگتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے بڑی بے صبری میں اور بڑے غصے میں یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے ایک ہی دن میں یہ بات نہیں کی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ ان کے اور قوم کے درمیان جو مکالمے ہوئے ہیں، جو بار بار باتیں دہرائی گئی ہیں، قرآن نے ان کو یعنی بیان کیا ہے پہلے، اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 950 سال کی تبلیغ کے بعد اور اپنے تجربہ کی بنا پر انہوں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی دعا اللہ کی مشیت کے عین مطابق تھی۔ اگر آپ ایسی دعا نہ بھی کرتے تو بھی ان پر عذاب کا وقت مقرر ہو چکا تھا، اور اس کی دلیل ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا اب ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کا فرمایا تھا نا کہ میری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائی ہے۔ اور یہاں پر جو پیچھے ابھی گزرا، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو نوح علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اپنے ایلیٹ کلاس لوگوں کی انہوں نے اندھا دھند پیروی کی۔ اسی طرح قوم فرعون کا بھی جیسے میں بتا رہی تھی نا، تو ان کے بھی کیا تھا کہ فرعون نے اپنی قوم کو رشد کی راہ نہیں دکھائی۔ جو باتیں اس نے، جو پروپیگنڈا کھڑا کیا، اور اس نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، میں اتنا طاقت والا، اقتدار والا انسان، اور میرے پاس اتنا عقل اور غور و فکر، اس کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ مہین کمزور سا شخص ہے، تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کیسے اس کی پیروی کرتے ہو؟ تو دنیا اس کی چال میں آ گئی، یعنی اس زمانے میں جو لوگ تھے اس کی چال میں آ گئے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگ ایلیٹ کلاس سرداروں کی چال میں آ گئے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم جب ہدایت کی بات ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہم اپنے خود سے غور و فکر کرتے ہیں، یا ہم بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی راہ کھوٹی کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جب انسان اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، اور پھر نعوذ باللہ جب عذاب آتا ہے تو کوئی اس کو اس سے ہٹانے والا نہیں ہوتا۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا۔ انکا، بے شک تو، ان تذرہم، اگر تو ان کو چھوڑے، یدلو، وہ بھٹکائیں گے، عبادکا، تیرے بندوں کو، ولا یلدو، اور نہ وہ جنیں گے، یعنی جو ان کی اولادیں ہوں گی، الا مگر فاجرن، فاجر ہوں گی، کفارن، سخت کافر ہوں گے، فاجرن کفارہ، دونوں مبالغے کے لیے کہ مگر فاجروں کو، نافرمانوں کو، سخت کافروں کو ہی جنم دیں گے، اور کیا کریں گے کہ تیرے بندوں کو تیرے راہ سے بھٹکائیں گے۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور پھر دعا کی کہ اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، اور وہ جو داخل ہو جائے میرے گھر میں، مومنن، مومن ہو کر، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، والمؤمنات، اور مومن
عورتوں کے لیے، ولا تزد الظالمین، اور نہیں اضافہ کرتا ظالموں کو، الا تبارا، مگر ہلاکت میں ہی. ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام نے کافروں کے حق میں جو دعا کی وہ تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ایسے بدکردار لوگ ہیں کہ ان کے نطفے سے جو پیدا ہوگا وہ بھی بے حیا، بدکردار، اللہ کا نافرمان اور ناشکرا ہی ہوگا، اور خود یہ کیا ایمان لائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے ان کی ساری اس بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے جو اتنی لمبی ایفرٹ کی تھی، اس پر کوئی ان کو تکبر نہیں ہے، بلکہ پھر بھی مغفرت ہی طلب کر رہے ہیں اپنے لیے اور اس شخص کے لیے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائے. مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا استغفار نہ طلب کریں اللہ سے؟ ہم کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں، سارے روزے رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم کتنی دفعہ کوتاہی اور کمی کر جاتے ہیں، نقص کر جاتے ہیں. 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، ان میں سے 3 یا 2 ہمارے شعوری طور پر ہم نے پڑھے ہوتے ہیں. بعض اوقات پوری نماز ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں یاد نہیں رہتا کہ سورہ الفاتحہ میں ہم نے کتنی دفعہ شعور کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پڑھی. ٹھیک ہے. تو بخشش طلب کی جائے. اسی لیے نماز کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عموماً جو عبادات ہیں ان کے بعد استغفار کا حکم ہے نا. نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھی جاتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام نے اس دعا کا جو دوسرا حصہ ہے اپنے لیے اور مومنین کے لیے دعا فرمائی، اور سب سے پہلے اپنی تقصیرات میں بخشش کی دعا فرمائی، پھر اپنے والدین کے لیے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر آپ کے گھر یا مسجد یا کشتی میں داخل ہو جائیں. مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جو اس دعا کے بعد یا آپ کے بعد ایمان لائیں گے. اور پھر تاکیداً فرمایا کہ یا اللہ اس ظالم قوم کی ہلاکت میں کوئی روح رعایت نہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما دے. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بیچ میں ایک آیت رہ گئی تھی ابھی جب دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ چھوٹی آیت نا، آیت نمبر 11 مس ہو گئی ہم سے. ہاں جی، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ بھیجے گا وہ آسمان کو تم پر خوب برستا ہوا، یعنی کہ آسمان کا بار بار برسنا یعنی بھیجنا کیا ہے کہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. ٹھیک ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یاد کر کے سنائیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.